بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ نماز کا مسئلہ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، اور اسی کے اوپر اللہ رب العالمین نے انسان کی نجات کا دار و مدار رکھا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی قبولیت کے لیے یہ معیار بھی دیا ہے کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن بڑے افسوس اور دکھ سے یہ بات عرض کرنا پڑتی ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر بعض ناعاقبت اندیش اپنے فرقہ وارانہ تعصب کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ وہ اس عمل سے انکاری ہیں، بلکہ اپنی عصبیت فرقہ وارانہ ضد کی وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مبارکہ کے بارے میں انتہائی بد زبانی اور جو ہے بد تہذیبی والا انداز اختیار کرتے ہیں۔ کہیں پر وہ اس سنت کا مذاق اڑاتے ہوئے ایک جھوٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی طرف منسوب کر دیں گے کہ الیاذ باللہ کہ صحابہ اکرام اس لیے رفع دین کرتے تھے کہ بغلوں میں بت ہوتے تھے تو اس لیے رفع دین کروایا گیا۔ کہیں پر یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں انتہائی غلیظ زبان بھی استعمال کرنے سے بعد نہیں آتے۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر کے ظلم یہ ہے، جو مسلک دیوبند سے تعلق رکھنے والے ہیں اور خود کو مفتی اور جماعت کے مناظر کہلانے والے ہیں، ان کی علمی یتیمی بھی انتہائی افسوسناک ہے، اور ان کی حالت دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ علمی طور پر انتہا درجے کے یتیم اور مسکین لوگ ہیں۔ انہی لوگوں میں سے ایک آدمی جو خود کو مفتی کہلاتا ہے، اگرچہ مقلد اور مفتی دو متضاد چیزیں ہیں۔ یہ مقلد مفتی عبدالواحد قریشی نامی آدمی ہے۔ اس نے اپنی ایک تقریر کے دوران سوال جواب کی نشست ہوئی اور یہ مسئلہ رفع الیدین کے اوپر ہرزہ سرائی کرنے لگا، تو اس آدمی نے صحیح بخاری پر بھی جھوٹ بولا، اور صحیح بخاری پر جھوٹ کے ساتھ ساتھ اپنی علمی یتیمی کا بھی ثبوت دیا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو مفتی مناظر کہلانے والے یہ اس قدر یتیم اور مسکین علمی اعتبار سے کہ ان بد نصیبوں کو اتنا بھی شعور نہیں کہ بخاری شریف کے اندر کیا لکھا ہے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ان احادیث کا مطلب اور مفہوم کیا ہے۔ ہم آپ کے سامنے ان کے دھوکے، مغالطات اور کچھ جھوٹ جو ہیں ان مسئلہ رفع دین سے متعلقہ ان کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مفتی عبدالواحد نامی آدمی سے سوال ہوا کہ رفع دین کرنا چاہیے، کیا رفع دین ثابت ہے؟ تو مفتی عبدالواحد صاحب وہ کہنے لگے جی ہاں، صحیح بخاری کے اندر رفع دین لکھا ہے، میں مانتا ہوں۔ کون کہتا ہے نہیں لکھا؟ سب مانتے ہیں، لیکن بات پوری کریں، کیا یہ بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کرتے تھے؟ اور ساتھ ہی بڑی دیدہ دلیری سے جھوٹ بولتے ہوئے عبدالواحد قریشی صاحب کہنے لگے کہ بھئی یہ تو حضور کی ماضی کی زندگی کا واقعہ لکھا ہے۔ جہاں اس کو حضور کی ماضی کی زندگی کا واقعہ کہہ کے جھوٹ بولا، وہیں پر اس بدنصیب نے ایک اور جھوٹ بول دیا۔ کہنے لگا صحیح بخاری میں جو حدیث ہے اس کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ مسند ابی وانا میں وہ پوری حدیث پڑھ لیں آگے والی، فلما ہاجر الی المدینہ، کہ جب مدینہ میں گئے نا تو نبی علیہ السلام نے رفع دین جو تھا وہ چھوڑ دیا تھا۔ کہتے ہیں یہ تو آپ نے لے لی بخاری سے، وہ چھوڑ دی۔ پہلے نمبر پر ہم مفتی عبدالواحد قریشی صاحب سے عرض کرتے ہیں کہ محترم مفتی صاحب،
جس دیدہ دلیری سے سینہ زوری سے آپ نے صحابی رسول عبداللہ ابن عمر کی طرح جھوٹ منسوب کیا ہے، اگر آپ اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے، اپنے مسلک کی حقانیت کا ناز رکھتے، صحیح سند کے ساتھ مسند ابی عوانہ سے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے صحیح سند سے آپ یہ بات ثابت کر دیں کہ وہ فرماتے ہوں کہ ہم نے مکہ میں رفع دین کرتے تھے، مدینہ کے اندر چھوڑ دی، یہ آپ کی تہمت اور الزام ہے صحابی رسول سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ قیامت کی صبح تک انشاءاللہ آپ اللہ کے فضل و رحمت سے کبھی بھی صحابی رسول سے صحیح سند کے ساتھ مسند ابی عوانہ سے آپ یہ چیز ثابت نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، انہوں نے فرمایا کیا بخاری میں یہ لکھا ہے کہ ہمیشہ کرتے تھے؟ یہ بات بھی انشاءاللہ ہم وعدے کیے دیتے ہیں، یہ بیچارے علم حدیث سے ویسے ہی کورے ہیں، نہ ان بیچاروں نے بخاری پڑھی نہ ان کو بخاری آتی ہے، اسی لیے کسی اہل دل نے کہا نا، جو پڑھتے ہیں بلا محبت رسول بخاری، آتا ہے ان کو بخار، آتی نہیں ان کو بخاری۔ بالکل اسی بات کا مصداق یہ مفتی عبدالواحد صاحب ہیں، ہم ان کی اس بات کو بھی آپ کے سامنے واضح کر دیں۔ کہنے لگے یہ ماضی کا واقعہ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحیح بخاری کو اگر آپ پڑھیں، صحابی رسول سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، یہ ان کا واقعہ جو بخاری کے اندر مذکور ہے محترم، یہ واقعہ ماضی کا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا عمل بھی عمل ماضی بیان نہیں ہوا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے صحیح بخاری میں 2 صحابہ اکرام کی احادیث بیان کی ہیں، حالانکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے رفع الدین کے مسئلہ کے اندر جہاں ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی ہے، وہاں 22 کے قریب صحابہ اکرام ذکر کیے ہیں جن سے رفع الیدین کا یہ عمل مروی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تابعین کا معاملہ ذکر کیا ہے۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے ان میں سے صرف 2 صحابہ کا انتخاب کیا، ایک سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ بات قابل غور ہے جو مفتی صاحب نے کہا کہ بخاری میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہمیشہ کرنی ہے۔ اگر مفتی صاحب وہ غور کرتے کسی اپنے مستند معتبر عالم دین سے جس کو بخاری آتی ہوتی، اس کے بعد بیٹھ کے بخاری شریف پڑھتے تو شاید اس قسم کی حماقت کا ارتکاب نہ کرتے، ورنہ صحیح بخاری کو پڑھیے، دھیان سے سمجھیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ 2 صحابہ کی حدیثیں نقل کی، نمبر 1 سیدنا عبداللہ ابن عمر اور دوسرے مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ۔ امام بخاری نے یہ 2 صحابہ کی حدیث کیوں نقل کی ہیں؟ ذرا امام بخاری کی فقہی بصیرت دیکھیے، اللہ کروڑا رحمت نازل فرمائے امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر، جس کو اللہ نے یہ فقیہانہ بصیرت عطا کی تھی کہ وہ 2 صحابہ کی حدیث لے کر کے آئے، ایک عبداللہ ابن عمر، ایک مالک بن حویرث۔ عبداللہ ابن عمر شروع اسلام کے ابتدائی اس مدنی دور کے صحابی ہیں۔ احد کی جنگ میں بھی نبی علیہ السلام تشریف لائے تھے کہ ان کو جنگ میں شریک کیا جائے، نبی علیہ السلام نے 14 سال کی عمر کی وجہ سے آپ نے ان کو واپس کیا ہے۔ پھر جو ہے عبداللہ ابن عمر ابتدا سے لے کر کے آخر عمر تک نبی علیہ السلام کے ساتھ مدینہ میں رہے، جس طرح کہ صحیح بخاری اور صحیح بخاری کتاب العلم باب السمری باللیل کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ عبداللہ ابن عمر کی نبی علیہ السلام کے آخری زندگی تک رفاقت کے لیے یہ حدیث بھی ایک لے کر کے آئے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء فی آخر حیاتہ، نبی علیہ السلام نے اپنی آخری زندگی کے اندر ہمیں نماز عشاء پڑھائی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عبداللہ ابن عمر ابتدا مدنی دور سے لے کر کے آخر مدنی دور تک پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں۔ دوسرے صحابی ہیں سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ، وہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ جو آخر مدنی دور کے اندر مسلمان ہوئے۔ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں، دیوبندی سنت کے امام، دیوبندیوں کے امام اہل سنت
یا مولانا سرفراز خان صفدر صاحب، انہی کے حوالے سے ہم اس بات کو واضح کیے دیتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی تقریر ترمذی کے املائی نوٹس خزائن سنن کے نام سے۔ اس کتاب کے اندر صحابی رسول سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ وہ کس دور میں مسلمان ہوئے، نبی علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی، اور یہ نبی علیہ السلام کے نبوت کا کون سا زمانہ تھا، مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی زبانی ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ یہ نوعمر تھے اور 20 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے۔ پھر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مالک بن حویرث اس وقت مدینہ میں تشریف لائے، حین تجہیز لتبوک فاقام عندہ 20 لیلۃ، کہ یہ مالک بن حویرث غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ مزید فرماتے ہیں غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں ہوا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 62 سال تھی اور بڑھاپے اور کمزوری کا زمانہ تھا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی خزائن سنن میں درج ہیں، اور انہوں نے اپنے طلبہ کو یہ بتلایا کہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام کا زمانہ غزوہ تبوک کا دور ہے، اور 20 دن، ایک دن 5 نمازیں، تو اس اعتبار سے اگر جمع کریں تو 100 نمازیں بنتی ہیں، ایک آدھی نماز کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ 20 دن اللہ کے نبی علیہ السلام باہر رہے، اور یہ اس وقت مسلمان ہوئے جب پیارے پیغمبر علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 62 سال تھی، اور 63 سال 4 دن بعد نبی علیہ السلام اس دنیا سے الوداع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر 63 سال ہے، گویا کہ آخر عمر کے اندر، بالکل آخر میں 62 سال عمر کے اندر تھے نبی علیہ السلام جب صحابی رسول مالک بن حویرث مسلمان ہوتے ہیں، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس جو تشریف لاتے 20 دن رہ کے نماز سیکھتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے یہی وہ صحابی ہیں جنہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ دیکھیے صحیح بخاری کتاب الاذان ہے، اس صحابی کو اللہ کے نبی نے یہ فرمان دی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا یہ صحابی اب نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز کب پڑھ رہا ہے؟ جب پیارے پیغمبر علیہ السلام اس دنیا سے وفات پا گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی مالک بن حویرث رفع دین کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ 2 باتیں میں نے عرض کی ہیں کہ عبداللہ بن عمر ابتدا سے آخر مدینہ تک کے صحابی، دوسری بات مالک بن حویرث آخر عمر کے صحابی۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ وہ نماز میں شروع کرتے رفع دین کرتے، رکوع جاتے اٹھتے رفع دین کرتے۔ امام بخاری نے 2 حدیثوں کا انتخاب کیوں کیا؟ ایک ابتدا مدنی دور سے لے کے آخر مدنی دور کا صحابی، ایک آخر عمر کا۔ ہمارے استاد محترم شیخ عبداللہ چھتوی رحمۃ اللہ رحمتاً واسعہ، انہوں نے یہ نقطہ بیان فرمایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس لیے 2 کی لے کے آئے، ایک ابتدائی دور کا صحابی، ایک آخر عمر کا، اور دونوں رفع دین کو بیان کرنے والے، تاکہ یہ ثابت کیا جائے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابتدا مدینہ سے لے کر کے آخر دور تک پیارے پیغمبر علیہ السلام رفع الیدین کرتے رہے، یہ امام بخاری کا اسلوب انداز بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخر عمر تک رفع الیدین کرتے رہے، یہ ہمیشہ کی دلیل ہے۔ پہلی دلیل امام بخاری کا 2 صحابہ کی حدیث کا انتخاب ہے، الحمدللہ۔ نمبر 2، دوسرا صحیح بخاری میں کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہمیشہ رفع الیدین کرنا؟ کیا بخاری میں یہ بھی لکھا ہے؟ حضرت اگر آپ نے کہیں بخاری پڑھی ہوتی یا کسی ایسے استاد سے پڑھی ہوتی جس کو بخاری شریف آتی ہوتی، وہ بخاری کو عبور رکھتے ہوتے، تو شاید آپ کو استاد محترم سمجھا دیتے بیٹا ایسی حماقت نہ کرنا جو ہمارے لیے، ہمارے مسلک کے لیے ذلت کا باعث بنے۔ صحیح بخاری اٹھا لیجئے، مولانا بڑی دیدہ دلیری سے آپ نے جھوٹ بولا ہے، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اللہ کی قسم بخاری کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو دیدہ دلیری سے جھوٹ نہ بولتے۔ آپ بخاری شریف پڑھیے، میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کی حدیث نکال دیتا ہوں۔ صحیح بخاری ہے اور یہ حدیث نمبر 739 ہے، کتاب الاذان باب رفع الیدین اذا قام من الرکعتین ہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کرنے والے ان کے شاگرد
جو ہے وہ نافع ہیں. نافع مولا ابن عمر رحمہ اللہ، یہ اپنے استاد محترم صحابی رسول سیدنا عبداللہ ابن عمر سے یہ حدیث بیان کرتے، صحیح بخاری شریف کے اندر ہے. اب دیکھیے مولانا نے کہا یہ ماضی کی بات ہے. حضرت یہ نافع کا آپ کو علم ہے کون ہے؟ یہ یاد رکھیے، یہ نافع مولا ابن عمر یہ کابل کے رہنے والے تھے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ اسلام ذہبی کے اندر 44 ہجری کے واقعات کے اندر یہ بات لکھی ہے. کابل فتح ہوا، جو لوگ قیدی بن کے مدینہ میں آئے، ان 44 ہجری میں آنے والوں میں سیدنا عبداللہ ابن عمر کا شاگرد نافع مولا ابن عمر ہیں. یعنی پیارے پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے 34 سال بعد مدینہ میں آتا ہے اور آ کے دیکھتا کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ ماضی کا معاملہ ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کی طرف دیدہ دلیری سے مسند ابی عوانہ کی نسبت سے جھوٹ بولا گیا کہ وہ کہتے مکے میں کرتے تھے مدینے میں چھوڑ دیا، یہی عبداللہ ابن عمر 34 سال نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کو دیکھنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ ابن عمر سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کان اذا دخل فی الصلاۃ کبر ورفع یدیہ، جب وہ نماز میں داخل ہوتے اللہ اکبر کہہ رفع یدین کرتے، اور وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب وہ رکوع کرتے وہ دونوں ہاتھ اٹھاتے. وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب وہ رکوع سے کھڑے ہوتے سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ کہتے وہ رفع یدین کرتے. وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، جب دو رکعتیں پڑھ کے کھڑے ہوتے وہ رفع یدین کرتے. وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عبداللہ ابن عمر اپنے اس عمل کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف کرتے. حضرت اب بتائیے 34 سال بعد مدینے میں آنے والا شاگرد ابن عمر نافع مولا ابن عمر عبداللہ ابن عمر کو رفع یدین کرتے دیکھتا ہے. اگر رفع یدین منسوخ ہو گئی ہوتی نبی علیہ السلام کی وفات کے اتنا عرصہ بعد تک، کیا صحابی رسول عبداللہ ابن عمر رفع یدین کرتے؟ نافع دیکھ رہے، نافع بیان کر رہے کہ عبداللہ ابن عمر یہ کام کرتے تھے، اور اب پھر کرتے ہوئے بتاتے ہیں اللہ کے نبی کا کام ہے. کیا اس کو ماضی کہتے ہیں؟ آپ کو اس قدر علمی یتیمی ہے کہ آپ کو ماضی اور حال مستقبل کی بھی تمیز نہیں. اللہ آپ کے حال پہ رحم کرے کہ جس امت کے رہنما اس قدر دین سے اور علم سے کورے ہوں کہ جس کو ماضی اور حال کی تمیز نہ ہو، تو اس قوم کی بربادی کے لیے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں نا گلشن کی بربادی کے لیے ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو انجام گلستان کیا ہوگا؟ تو اب بتلائیے 34 سال بعد آنے والا آدمی مقابل افغانستان کا دارالحکومت جو ہے یہاں سے مدینے جاتا ہے، پھر ابن عمر کی شاگردی میں آتا ہے، اور پھر وہ ان کا جو ہے وہ غلام جو شاگردی میں آنے والا وہ ان کا عمل بیان کرتا ہے. اس کو ماضی کہیں گے؟ یہ ماضی نہیں ہے، یہ عبداللہ ابن عمر کا جو موجودہ دور وحدت نبوی کے بعد کا وہ بیان فرما رہا ہے، صرف یہیں پہ نہیں ہے. اب عبداللہ ابن عمر اللہ کے نبی سے نسبت کر رہے ہیں. اور پھر ایک اور انداز سے بھی یہ بات سمجھ لیجئے، عبداللہ ابن عمر صرف یہ نہیں کہ یہ رفع یدین کر رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جہاں یہ عمل کرتے ہیں وہاں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس عمل کے اوپر نہ کرنے والوں کو کنکر بھی مارتے تھے. ورنہ مسند حمیدی اٹھا کے دیکھ لیجئے. پھر اس یہی نہیں، یہی عبداللہ ابن عمر جس کی طرح نے جھوٹ منسوب کیا مسند ابی وانہ سے صحیح سند سے، ان سے یہ چیز مسند ابی وانہ سے پیش کرنا آپ کے ذمہ قرض ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کر رہے ہیں. آپ کبھی ماسٹر امین اقاڑوی جو آپ کے مناظر گزرے ہیں، ان کی کتاب جو ان کے مناظرے آپ نے چھاپے ہیں فتوحات صفدر کے نام سے دیوبندیوں نے وہ شائع کی، اس کی دوسری جلد اٹھا لیجئے. ماسٹر امین اقاڑوی صاحب کا رفع یدین پہ مناظرہ نکال لیجئے. کہتے دیکھیں صحابی وہ عمل بیان کر رہا ہے جو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کا ہے، تو وفات کے بعد جو عمل وہ بیان کرے گا وہ عمل ناسخ عمل ہی ہوگا، وہ منسوخ عمل نہیں ہوگا. اسی بات پہ 249 کے اوپر جا کر کے جامعہ امدادیہ کے ماسٹر امین اقاڑوی صاحب کے ایک رشتہ دار وہ لکھتے ہیں، محمود عالم صفدر صاحب لکھتے ہیں، کہتے ہیں شیخ طالب الرحمان حافظہ اللہ، اللہ ان پہ رحمت فرمائے تندرست دے،
ان کے حوالے سے نقد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان کی ضد بھی بری ہے. صحابی وفات کے بعد جو عمل بیان کرتا ہے وہ عمل ناسخ ہوتا ہے, وہ منسوخ نہیں ہوتا. حضرت اپنے اکابر سے اصول سیکھ لیتے کہ صحابی عبداللہ ابن عمر 34 سال بعد آنے والا شاگرد غلام ان کا رفع دین کا عمل دیکھ رہا ہے, تو وفات کے بعد عبداللہ ابن عمر جو عمل بیان کر رہے ہیں وہ ناسخ عمل ہے, وہ منسوخ عمل نہیں ہے. پھر اسی بات کی ایک اور تائید, وہ تائید آپ کے اپنے گھر سے میں پیش کیے دیتا ہوں. یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے, اس کا نام ہے غیر مقلدین کیا ہیں. اہل حدیث قرآن و سنت کے بغض کے اندر اہل تقلید نے انڈیا کے اندر 2 روزہ تحفظ سنت کے نام پہ ایک کانفرنس منعقد کی. اس میں مقالے پیش کیے گئے. اسد مدنی صاحب جو تھے ان کے حکم پر اس کو مرتب کیا گیا اور اس میں رفع دین کا یہ مقالہ ہے, اور آپ کے دیوبند والوں نے ان کو شائع کیا ہے, اور اس کتاب کی جلد اول ہے اور اس کا صفحہ نمبر 575 ہے. حضرت آپ نے مغالطہ دیا ہے, دیتے ہیں دھوکہ, یہ بازیگر کھلا. آپ نے تو بخاری پہ بھی جھوٹ بولا, اپنے اکابر کی باتوں کو بھی چھپا کے آپ نے کتمان علم کر کے آپ نے ظلم کی انتہا کی. اپنے اکابر سے پوچھئے عبداللہ ابن عمر کا عمل کیا تھا. لیجئے یہ ہے آپ کا اکابر کا ایک مقالہ جو انڈیا کے اندر اہل حدیث اور قرآن و حدیث کی دشمنی کے اندر بطور عداوت کانفرنس منعقد کر کے آپ نے اہل حدیث کا جو بغض نکالا تھا اس کو جب پیپر پہ آیا اس میں بالآخر ماننا پڑا. کیا فرماتے ہیں ذرا عبد الواحد صاحب دل تھام کے ذرا سنیے گا عبداللہ ابن عمر کا عمل کیا تھا اور وہ کیا کرتے تھے. فرماتے ہیں البتہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ آخری زمانہ میں اس مسئلہ کو اہمیت دی جانے لگی. مدینہ طیبہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے رفع یدین کی بقا کی کوشش کی. مدینہ طیبہ میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے رفع الیدین کے بقا کی. حضرت فرماتے ہیں آپ نے آدھی بات پڑھی ہے, آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ رفع الیدین ہے, یہ نہیں بتایا کہ ماضی کی بات ہے, یہ نہیں دیکھا کہ فلما ہاجرا مدینے میں جا کر چھوڑ دیا تھا. یہ اپنے اکابر کو بھی پھر کچھ پڑھا لیں یا خود پڑھ لیں یا پھر امت کو گمراہ کرنا چھوڑ دیں. خدا را امت کے حال پہ رحم کیجئے, اس قدر دیدہ دلیری سے امت کو دین کے نام پہ دھوکہ نہ دیجئے. فرماتے ہیں آخری عمر میں مدینہ طیبہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے رفع یدین کی بقا کی کوشش کی کہ رفع یدین باقی رہے, ہمیشہ رہے. حضرت فرماتے ہیں نہیں مدینے میں گئے تو چھوڑ دی. حضرت آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ آپ میں سے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے, ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. فرمان لگے مدینہ طیبہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ نے رفع دین کی بقا کی کوشش کی, اور حضرت ابن زبیر کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں تو اس عمل کو قوت حاصل ہو گئی. 2 مرکز اسلام کے مکہ مدینہ. فرماتے ہیں مدینہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے عمل کی وجہ سے رفع دین عبداللہ ابن عمر نے کوشش کی, مدینے میں رفع دین قائم رہے, جاری و ساری رہے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کوشش کی مکے کے اندر رفع دین جاری و ساری قائم دائم رہے. تو کہتے ہیں ان دونوں صحابہ اکرام کا انتقال 73 ہجری میں ہوا. حضرت یہ آپ کے بزرگ ہیں اور باقاعدہ ان کا مقالہ ہے. آپ کے بزرگ اسد مدنی کے حکم پہ یہ باقاعدہ ان کو شائع کیا گیا ہے. یہ آپ کا علمی ورثہ ہے جو آپ کے لیے موت ہے. اس میں لکھا ہے کہ 73 ہجری تک یہ 2 صحابہ ہیں جو رفع دین کی کوشش کر رہے ہیں. مکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا جائے ولادت, امت مسلمہ کا قبلہ اور امت مسلمہ کا مرکز اسلام اول مرکز, اور مدینہ مرکز ثانی اسلام کے مرکز. ایک میں عبداللہ ابن عمر رفع دین کی بقا کی کوشش, دوسرے میں عبداللہ بن زبیر. دونوں سے ابھی دونوں پیارے پیغمبر کے فیض یافتہ, دونوں کی کوشش ہے رفع دین قائم رہے مدینہ میں. اور عمر ان کے 73 ہجری تک, یہ آپ کے اکابر کا اعتراف ہے, 73 ہجری تک رفع دین کو
یہ ان کا انتقال ہوا 73 تک ان کی کوشش ہے. حضرت اب بتلائیے کہ آپ کے اکابر بھی مان رہے ہیں, آپ مجلس میں بیٹھ کے دیدہ دلیری سے سینہ زوری سے جھوٹ بول رہے ہیں. اب بتلائیے آپ کو کون سے لقب سے یاد کیا جائے؟ نمبر 1 امام بخاری کا اسلوب دوام کی دلیل. نمبر 2 عبداللہ ابن عمر کا شاگرد نافع 34 سال بعد جب کابل فتح ہوا تو وہ عبداللہ ابن عمر سے عمل رفع دین بیان کرنے والا جو اس کے عمل کے ناسخ ہونے کی دلیل منسوخ نہیں ہوا. تیسری دلیل بھی بخاری دیتا ہوں. کہتے ہیں بخاری میں کہاں لکھا؟ ہمیشہ ہم آپ کو بخاری سے ہی دوام دے رہے ہیں, ذرا جرت ہو تو ذرا بخاری سے یہ دوام توڑ کے دکھائیے گا. اب تیسری دلیل بخاری میں دوام. جی ہاں, امام مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ, ہم نے بتلایا کہ یہ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب دیوبندی سنت کے امام جو ہیں, یہ امام اہل سنت دیوبندی, وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت مسلمان ہوئے جب نبی علیہ السلام کی عمر 62 سال تھی, بڑھاپے کا دور تھا, اخیر عمر ہے نبی علیہ السلام کی. کہتے ہیں فلما ہاجرا, اب یہ اس وقت مسلمان ہو رہے ہیں, 20 سال اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھ رہے ہیں. انہی کا حکم ہے کہ نماز اس طرح پڑھنی جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اب دیکھ لیے یہ کیا کرتے ہیں. ان ابی قلابہ, یہ صحیح بخاری ہے, اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر جو ہے وہ 737 ہے. باب رفع الیدین اذا کبر و اذا رکع و اذا رفع راسہ من الرکوع. اور یہ ان ابی قلابہ انہ رأى مالک بن الحویرث اذا صلی کبر ورفع یدیہ واذا اراد ان یرکع رفع یدیہ واذا رفع راسہ من الرکوع رفع یدیہ وحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع ہکذا. ابو قلابہ تابعی ہے. تابعی کون ہوتا ہے؟ جو وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حلقہ بگوش اسلام ہوتا ہے, صحابہ کرام کا جو شاگرد بنتا ہے, جو حالت ایمان میں صحابہ کرام سے ملاقات کرتا ہے. جو حالت ایمان میں نبی سے ملاقات کرنے والا ہے وہ صحابی ہوتا ہے, اور جو صحابہ کرام سے ملاقات کرے وہ تابعی. اب یہ تابعی ہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کا یہ آدمی ہے, اور کہتے ہیں انہوں نے مالک بن حویرث کو دیکھا. تو تابعی صحابی کو دیکھ رہا ہے, اللہ کے نبی کی وفات کے بعد کا دور ہے. اب مالک بن حویرث کہتے جب اللہ اکبر کرتے رفع دین کرتے, جب رکوع کا ارادہ کرتے رفع دین کرتے, جب رکوع سے کھڑے ہوتے رفع دین کرتے. وہ حدث, اور وفات رسول کے بعد مالک بن حویرث رفع دین کرنے والا صحابی جب تابعی کرتا دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد بھی رفع دین کر رہا ہے, وہ فرماتے کیا ہیں؟ وہ حدث, اور بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع ہکذا, نبی علیہ السلام اس طرح کیا ہے. پیارے پیغمبر کا عمل یہی ہے. یہ ہے صحابی رسول مالک بن حویرث, اور تابعی دیکھ رہا ہے. یہ بھی دلیل ہے کہ بخاری میں دوام کی حدیثیں ہیں. 3 طریق سے ہم نے دوام واضح کیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ الباری کے اسلوب سے 2 صحابہ کی حدیثیں کیوں لے کے آئے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کرنے والے نافع کم مسلمان ہوئے اور رفع دین. اور تیسرے نمبر پر مالک بن حویرث کا آخری دور کا مسلمان ہونا, اور اس کے ساتھ ان سے بیان کرنے والا تابعی جو وفات رسول کے بعد یہ چیز بیان کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں, حضرت ذرا انصاف بھی کوئی چیز ہے. آپ نے ہمیں تو یہ کہہ دیا بھئی رفع دین کرنا تو ہم بھی مانتے ہیں, بھئی دوام ہمیشہ بھی لکھا ہے. محترم, اگر اہل الحدیث رفع دین کرتا ہے, کیا اہل تقلید دیوبندی رفع دین نہیں کرتے؟ ذرا میرے ایک سوال پہ بھی توجہ دیجئے. آپ نماز کے شروع میں رفع دین سارے کرتے ہیں, اور وطروں کے اندر وسط نماز میں 6 فرائض میں 3 فرض گزر جاتے ہیں, تکبیر تحریمہ, قیام, قرات, 3 فرض ابھی باقی ہوتے ہیں, رکوع, سجدہ, قعدہ, اخیرہ. اس میں درمیان میں وطر کی نماز دعا کے لیے آپ رفع دین کرتے ہیں, اللہ اکبر. پھر آپ جو ہے وہ دعا شروع, اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن. پھر آپ دعا شروع. یہ رفع دین جو عین سینٹر نماز میں کرتے ہیں, یہ 2 رفع دین آپ مستقل کرتے ہیں. حضرت ہمارا بھی ایک مطالبہ ہے, آپ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی کسی صحیح حدیث سے, میں کسی کتاب کی قید نہیں لگاتا, کسی بھی حدیث رسول سے آپ ایک صحیح سند سے دوام کی دلیل پیش کر دیں کہ نبی علیہ السلام پہلی رفع دین اور وطروں والی رفع دین آپ ہمیشہ کرتے تھے, اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے رکوع والی رفع دین, سجدوں والی اور 3 رکعت والی بصراحت وضاحت کے ساتھ, جن میں رکوع جاتے وقت, اٹھتے وقت, تیسری رکعت کے ابتدا اس کی نفی ہو, پہلی رفع دین
اور وطروں والی کا اس بات ہو، اور دوام ہمیشگی کے کوئی الفاظ ہوں، وہ دائمن ہو، وہ آبادن ہو، وہ سرمدن ہو، وہ حتی لقی اللہ ہو، اور حتی فارق دنیا ہو، یا اس کے علاوہ کوئی اور لفظ جو دوام پہ دلالت کرے، حضرت جون سا دل کرے آپ پیش کر دیجئے۔ اور یہ طالب علم ذمہ داری سے کہتا ہے جیسا لفظ آپ پہلی اور وطروں والی دو رفع دیں جو آپ مستقل ہمیشہ کرتے ہیں اور اس کے اوپر دوام اختیار کیے ہوئے ہیں، اس کے دوام کے لیے جیسا لفظ آپ ثابت کریں گے، یہ فقیر اللہ کی رحمت سے یہ بندہ طالب علم اللہ کے فضل سے پہلی رکوع والی رکوع سے اٹھتے وقت تیسری رکعت میں انہی الفاظ سے آپ کو دوام مزید بھی دے دے گا انشاءاللہ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ علی ولکم ولسائر المؤمنین۔